الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہ دلیراں سے
فن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران ست پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماحی رفض و تفصیل و نسل و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث سینت پہ لاکھوں سلام آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگل کعبہ بے کس کشت غربت پہ لاکھوں سلام در درج نجف مہر برج شرف رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام شافعی مالک احمد حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین محترم
اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، میں اور آپ آج سالانہ عرس پاک پیر طریقت راہبر شریعت حضرت خواجہ محمد نور الحق مدنی پیر نور اللہ مرقدہ آپ کے سالانہ عرس مبارک میں حاضر ہیں بسلسلہ چیلم حضرت پیر ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ اور صدر محفل پیر طریقت راہبر شریعت پیر محمد برہان الحق مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قال اللہ بطول حیاتہ اور تمام آستانہ عالیہ سے منسلک صاحبزادگان، پیران عظام، تمام خادمین، میں اور آپ تمام حضور کے غلام، تمام ہمارے سر کا تاج اور تمام تحریک کے ذمہ داران، سب کا تعارف کرانے لگوں تو کافی سارا وقت چاہیے۔ امیر المجاہدین نے ہم سب کا مختصر سا تعارف کرا دیا ہے کہ اسی سارے کتے پاک رسول اللہ دے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ حضرت بلال حبشی نے حضور کی نعت لکھی ہے حبشی زبان میں، اس کا ایک شعر ہے ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ اس کا بھی مطلب وہی ہے جو امیر المجاہدین نے بیان کر دیا، آپ کو بتایا۔ اس کا ترجمہ حضرت حسان نے کیا ہے عربی زبان میں، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہونگیاں نا، کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی اسے سلسلے دی بات کی تھی، بھئی جدو حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے، حضور دی گل آ جاوے، پھر اسی بالکل آخری درجے دے کارکن با حضور دی گل جے آ گئی۔ ایہی ساڑھے سارے دا مقصد ہے، اور ایہی مقصد ساڑھے بڑے بزرگ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے حضرت امیر المجاہدین تک تمام سلسلے دے بزرگ یہی سانو دستیاں گئن کہ صرف اور صرف با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو جہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس واسطے کہ حضور دا داری ہے جتھے آ کے بندے نو پناہ ملنی، ورنہ کائنات جتھے بندہ نس لوے، جتھے جو مرضی کر لوے، جو کچھ جمع تفریق کر لوے، اگے حضور دی ذات کھڑی۔ میں پنجابی گفتگو کر رہا ہوں، پنجابی سمجھ آندی؟ میں کہا نہیں تو پھر میں اردو سناواں نا تانوں گل، کیونکہ کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا۔ اسا تا حضور دی گل کرنی، اور اے اسا پاکان امت کو سنی، اسی کوئی دائیں بائیں گل نہیں کر رہا، اسی پاکان امت کو سنی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد جدو پتہ لگ گیا کہ احد دے میدان حضور تے حملہ ہو گیا، اے مدینہ پاک تو پیدل چلیاں میدان احد دی جانب، جدو چلیاں تے رستے ملے، انہوں نے کہا مائی صاحبہ کدھر؟ انہوں نے کہا پتہ لگ گیا حضور تے حملہ ہو گیا، احد جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا تو انہوں پتہ لگ گیا تو آڑے والد شہید ہو گئے احد دے میدان۔ انہوں نے کہا پچھے ہٹو میں نے حضور دی گل سنو۔ سبحان اللہ۔ جدو اگے چلیاں تے پھر کوئی شخص ملیا، انہوں نے کہا مائی صاحبہ کدھر؟ انہوں نے کہا پتہ لگ گیا احد دا میدان گرم ہے، کافرہ نے حضور تے حملہ کر دیتا۔ انہوں نے کہا مائی صاحبہ تو انہوں پتہ لگ گیا تو آڑا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا پچھے ہٹو میں نے حضور دا دسو۔ پھر اگے چلیاں، پھر اگے شخص مل گیا، انہوں نے کہا مائی صاحبہ کدھر؟ انہوں نے کہا جناب احد جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا مائی صاحبہ تو انہوں پتہ لگ گیا تو آڑا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا پچھے ہٹو میں نے حضور دا دسو۔ جدو چل دے احد دے میدان وچ پہنچیا نا تے سامنے امام الانبیاء نو جلوہ گر پایا تے حضور دا دامن رحمت تھام کے پتہ کی کیا، کل مصیبت بعدک جلل۔ یا رسول اللہ تہاڈے ہوندے کوئی پریشانی سانو پریشان کر سکتی؟ با اتنی گل ہے کہ حضور دی گل کرنی اور حضور دی محبت دی گل کرنی، یہی ایک چیز ہے عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ اقبال کہتا جڑا حضور دا عاشق ہو جاندہ نا، ہر کائنات تو سب نو سونا بھی ہو جاندہ، سب نو دلیر بھی ہو جاندہ، تے سارے دلوں دا محبوب بھی بن جاندہ۔
اور گل کو یہ دل سے محبوب حجازی بستائم زین جہد پیک دیگر پیوستائم. اقبال کہتا دل نان جال حضور دی ذات ہے. اسا دل آیا حضور نال, پھر جڑا حضور دا غلام ہو گیا اسی اس دے بھی غلام ہو گئے. اسا دیکھیا کہ صدیق اکبر حضور دے پیچھے کھڑے نہ اسا ہاتھ بن کے انہاں دے مننا شروع کر دیتا. اسا فاروق اعظم وال ویکھیا حضور دے پیچھے کھڑے نہ اسی انہاں دے بھی غلام. اسی جناب حضرت عثمان غنی وال ویکھیا حضور دے پیچھے کھڑے اسی انہاں دے بھی غلام. مولا کائنات وال ویکھیا اسی انہاں دے پیچھے دیکھیا اسی انہاں دے بھی غلام. حالانکہ اقبال تے بڑی گندا قطرہ ہے آب وضو کمبر ہے. اقبال کہندا تو تک جناب مولا کائنات دی گل کردا نا, مولا کائنات دے غلام حضرت کمبر نے جڑا وضو کیتا اس دا جڑا ایک قطرہ تھلے گریا برتر حاض خون کیسرے. اقبال کہندا مولا کائنات دے غلام حضرت کمبر دے وضو دا ایک قطرہ خون کیسر تو بد کے. وجہ کی ہے صرف حضور دی غلامی, وجہ اور کی وجہ با حضور دی غلامی. اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, تو آیا نہ درتے. حضرت طلحہ 70 زخم لگے میدان احد, حضور دے سامنے ڈھال لے کے کھڑے اور سامنے وہ تیر آ رہا ہے, کافر تیر مار رہا ہے. ایک تیر آ کے ڈھال ہوتے لگیا, آپ دے ہاتھ تو ڈھال تھلے گر گئی. آپ نے ڈھال چکنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ کوئی تیر حضور تک نہ چلا جائے, اپنا ہاتھ آگے کر دیتا. ہاتھ تے تیر لگ دے رہے, ہاتھ شل ہو گیا. آپ دے ایک تیر آ کے آپ دے سارے مبارک تے لگیا, آپ بے ہوش ہو کے تھلے گر گئے. اور جدو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے آپ دے چہرے تے پانی چھڑکیا, ہوش آیا تے ایکو سوال کیتا, ما فعل رسول اللہ, دسو حضور دا کی حال, اے نہیں کیا میرا کی بنے گا. پھر اس زخمی حالت میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور باہر تے تشریف لے کے جا رہا ہے. امام الانبیاء واپس تشریف لائے. حضرت جناب طلحہ نے اپنا کندھا پیش کیتا, حضور نے مبارک قدم رکھیا اور حضور تشریف لے گئے ہوتے. میرے آقا مولا نے فرمایا طلحہ نے اپنے نبی نو کندھا پیش کر کے جنت اپنے ہوتے واجب کر لی. حضرت جناب اے ہے گل, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر بات چکاندے ہوندے سن, احد والا دن تا طلحہ لے گیا. کیوں لے گیا؟ ڈھال تھلے گلی, حضور ال تیر نہیں جان دیتا. اور پھر اپنے ہاتھ تے تیر لے, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر بے ہوش ہو کے ہوش جان تو بعد حضور دا پوچھا, پھر حضور نو زخمی حالت وچ کندھا بھی پیش کیتا. احد والا دن تا طلحہ لے گئے. ہیں جی احد والا دن تا طلحہ لے گیا. اور حضرت سعد بن ابی وقاص, ساری کائنات کہندی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ. لیکن ایتھے سمجھن والی گل ہے, جڑا حضور دے دشمن دی طرف تیر چلاوے, حضور دے دشمناں دی طرف جاوے, ہیں جی انہاں دا مقابلہ کرے, تے حضور کی فرماندے فدا کا بھی و امی یا سعد ارمے, یا سعد فدا کا بھی و امی. فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے ہوتے قربان, تیر چلا کافراں وال. کی چلا بھئی؟ تیر چلا کافراں وال. اور حضرت سعد فرماندے میرے ترکش میدان احد والے دن کوئی بہت زیادہ تیر نہیں سن, تھوڑے جا تیر سن, بڑی توجہ نہ گل سننی. کہندے امام الانبیاء نے ترکش پکڑیا, میں اگے کھڑیا, امام الانبیاء مینوں تیر پکڑان, میں تیر کافراں دی طرف چلاواں. کہندے حضور نے مینوں 1000 تو زیادہ مرتبہ تیر پکڑائے, میں 1000 تو زیادہ مرتبہ کافراں دی طرف چلایا. حضور نے ہر تیر چلان سے کہا ارمے یا سعد فدا کا بھی و امی, سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان. کہندے جدوں میں سوچیا بھی میرے ترکش تے تیر ہی تھوڑے, کہندے میں ایک تیر دے پر نو تھوڑا جا نشان لگا لیا, اور نشان لگا لیا. کہندے حضور نے مینوں وہ تیر پکڑایا, میں تیر چلایا, تھوڑی دیر بعد امام الانبیاء نے وہی تیر پھر مینوں پکڑا دیتا. کہندے پھر میں کافروں دی طرف چلایا, کہندے حضور نے پھر وہی تیر پہ چلایا, پکڑایا, میں پھر تیر کافروں دی طرف, کہندے میں چلاندا رہیا. اے تا امام الانبیاء دی ذات سی نا. شاعر کہندا عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا, عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا, تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا. بھائی نہیں آیا تیر واپس کما, آیا نہ چلے کیوں نہیں آیا؟ اے تا کہندے سن بندہ 150 وے فیض آباد تے کلا ویل چیئر تے بیٹھے ہونے کیا لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس ایتنک سمجھنے والی بات ہے. دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا. حافظ شرازی ہے تو بڑا رہند آدمی لیکن کہندا دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا. حافظ شرازی کہندا جلے آئے نہ سوچا کر کہ فلاں حضور نال کیوں نہیں پیار کردا, فلاں کیوں نہیں آندا, فلاں کیوں نہیں آندا, فلاں کے پیار کیوں نہیں کردا. کہندا ہر ایک دے واسطے جی نہیں دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا. حافظ شرازی کہندا اللہ اپنے حبیب دی محبت چن چن کے بندے نوں دیندا, ہر کسی نوں نہیں دیندا. ہر ایک دے واسطے گل نہیں ہو چلیا. باقی سارے ہی سننا پھر ایت گل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نوں واللہ یجتبی الیہ من یشاء اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ جس نوں چاہے اپنے حبیب دی محبت دیندا. اور اقبال کہندا سڑیا نہ کر, اے نہ کریا کر, اے کیوں کردے نے اس طرح, اے کہندے اے کیوں کردے نے اس طرح, اے جناب دیوانے ہوئے پھر دین, اے پاگل ہوئے پھر دین. میں قرآن تو دلیل دیندا جاواں, ویسے جناب وقتم کیا کہ گفتم کیا. آج جنہاں نے نہیں مننا نا او تا ابو جہل سامنے کنکریاں کلمہ پڑھیا کہ وہ نہیں منیا. کہ جنہاں مننا سی حضرت خزیمہ انصاری امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا مدینے دی گلی چ دیہاتی آیا گھوڑے بیچن. حضور نے اس نال سودا کیتا اور امام الانبیاء نے جدو سودا کیتا تے جناب امام الانبیاء نے فرمایا بھئی ایتھے ٹھہرو میں گھروں گھوڑے دی قیمت لے کے آ رہا. امام الانبیاء جدو گھروں اس دی قیمت لے کے آئے تو دیہاتی کہنے لگا حضور تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. حضور نے فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا. اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ کی ماجرا. فرمایا دیہاتی نال میں گھوڑے دا سودا کیتا تے اے کہندا تسی میرے نال سودا نہیں کیتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے میں کہنا تسی سودا کیتا. اللہ دی قسم اٹھا دیتی. حضور نے فرمایا خزیمہ تو موجود ہی نہیں ایسا پھر گواہی کس طرح دینا, اور اللہ دی قسم اٹھا کے گواہی دینا کس طرح دینا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسا فرمایا رب ہے ایسا من لیا, تسا فرمایا جنت ہے ایسا من لئی, تسا فرمایا دوزخ ہے ایسا من لئی, تسا فرمایا محشر ہے ایسی من لیا, اسی ایمان لیا ہے کہ حضور تسی اس سے زبان جو فرما رہے ہو میں دیہاتی نہ سودا کیتا میں گواہی نہ دیاں. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, اے ہے دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا. ادھر کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں نہیں مان رہے, ادھر ویکھو نے کہا حضور میں گواہی دینا. حضور نے فرمایا قیامت تک ایک مرد دی گواہی ایک دے برابر ہے. خزیمہ نے اپنے نبی تے بن ویکھے گواہی دیتی ہے جی ایک دی دو دے برابر ہے. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ, اے ہے کائنات زے فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جائی اجاز. نظیری نے شبوری کہنے میں جدو سر دے بالیں تو پیروں دے ناخنوں تک حضور دی سیرت پڑھی نا تے میرے دل نے گواہی لانی کہ دل لانی تے تھلا. کائنات دل لان دی جگہ ہے ہی اور کوئی نہیں, کائنات انے با محبت کرن دی ہے ہی اور جگہ کوئی نہیں, او حضور دی ذات ہے. ہاں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد. بس آن دی دیر ہے, کی دیر ہے بھئی حضور دی بارگاہ وچ آن دی دیر ہے. ادھر ایتھے پتہ کی گل ہے سارا کچھ کھا پی کے پھر تنقید اسلام تے, پھر جناب سارا کچھ اسلام دے نا تے, اے ملک اسلام دے نا تے بنا کے ایتھے جناب ہر عہدے اسلام دے نا تے لے کے اور حضور دے نالین مبارک نال لگی ہوئی خاک دے صدقے پاکستان ملیا. لیکن کھا کے جدو حضور دی عزت دی واری آئے تے سارے سر ڈھا دینے تھلے. نہیں جی میں کہ تہاڈی عزت دی واری آئے تے تسی نہ سکا چھڈ دیو نہ سر نہ چھڈ دیو. جدو حضور دی واری آ جائے تے تانوں کی پہنچ جاندا نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. حضرت سعد بن ربیع دی گل سنائی جاواں جناب اجازت ہے. حضرت سعد بن ربیع پہلے انہاں دی پہلی گل سناواں, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا حضور غزوہ احد شریف تو پہلے حضرت سعد بن ربیع دے گھر تشریف لے آئے. حضور نے حضرت سعد بن ربیع نے فرمایا سعد دروازہ بند کر دیو, کھڑکیاں بند کر دیو, میں تواڈے نال کوئی راز و نیاز دیاں گلاں کرنی ہے. جدو حضور نے فرمایا نا حضرت سعد بن ربیع نے گھر دا دروازہ بھی بند کر دیتا, کھڑکیاں بھی بند کرتا. حضور نے گفتگو فرمائی. امام الانبیاء تشریف لے گئے, واپس تشریف لے گئے. جدو امام الانبیاء واپس تشریف لے گئے نا تے حضرت سعد دی زوجہ آ گئی, بیوی آ گئی. اے ہے فإن بی ووالدتی وارد لرد محمد منکم وقاؤ. اے ہے اس دا عملی تصویر. حضرت سعد بن ربیع دی زوجہ آ گئی, کہنے لگیاں سعد دسو حضور نے تواڈے نال راز دیاں کی گلاں کیتیاں. حضرت سعد نے فرمایا ساکلت قوم میں کا, فرمایا تیری ماں تینو روئے, تینو اس نا کی غرض ہے کہ حضور نے میرے نال راز دیاں کی گلاں کریاں. حضور نے تو فرمایا سی سعد راز دی گل ہے. انہاں کیا سعد میں دروازے دے پیچھے کھڑی ہو کے نا چھپ کے تہاڈیاں گلاں جڑیاں حضور نال راز دی ہویاں نا او سن لیاں. حضرت سعد نے اے جدوں سنیا نا تے حضرت سعد کھڑے ہو گئے. آپ نے اپنی بیوی دے بال پکڑے, کس دے بھائی
لونڈی دے نہیں بیوی دے، اس واسطے کہ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ۔ اے کائنات ہر شے تو وقت کے حضور نہ پیار کرنا، اپنی بیوی دے بال پکڑے اور انہاں نو ہتھ وچ لپیٹے اس طرح اس تے اپنے ہاتھ انہاں دی جناب جڑی ٹٹیا سی نا بالاں دی اس نو اس طرح ہاتھ کر کے اے دل تھام کے گل سننی، اس واسطے کہ ساڈے کو تا حضور دے واسطے چاچے مامے نہیں چھڈے جاندے نا، اے ساڈے کو تے رشتہ داریاں ایتھے بیوی ہے، بیوی عزت ہوندی ہے جی، این کر کے ہاتھ تے لپیٹیا اور دھکے دینے ہوئے این کر کے اس جانب چل پے جتے حضور چلے، پیچھے پیچھے چل پے۔ امام الانبیاء نے ایک عورت دے رون دی آواز سنی، چیخن دی آواز سنی، حضور نے توقع فرمایا، حضور کھڑے ہو گئے، حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت سعد اپنی بیوی نو اس طرح دھکے دینے ہوئے حضور دی جانب چل رہے ہیں، حضور نے فرمایا سعد ایک ہی ماجرا، انہوں نے کیا عرض کی تھی یا رسول اللہ تسا فرمایا سی میں تیرے نال راز دی گلاں کر کے جا رہا ہوں، اے میری بیوی اے عورت ہے، اس نے سن لیاں تے اندے منہ گل کھلونی نہیں، کل مدینے وچ باہر نکل جائے گی تے تسی اے کہو سعد میرا ایک راز بھی نہیں رکھ سکیا، حکم دیو دھون لانی یا طلاق دینی۔ اے ہے حضور نال اللہ وال پیار کرنا، اے ہر رشتے تو بات کے حضور نال پیار کرنا، اے حضور دی بات، اے جناب اتھے تیرا حج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور نال پیار کرنا کس طرح میں ہے جی، حضور نال پیار کرنا کس طرح میں، اے تا جناب او کی کہندے جناب حضور دے نال جڑی محبت ہے نا او پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی، پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی یہ میں کر لوں یا نہیں کر لوں۔ ممتاز قادری نے کس کولوں پوچھا، علم الدین نے کس کو پوچھا، اچھا چلو اتنے چلے جانے ہیں، مولا کائنات نو جدو حضور نے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے جدو ناکہ بندی کروا دیتی فتح مکہ تو پہلے، اے علماء بیٹھے میری تصحیح کرن میں جناب حاضر ہوں، جناب حضور نے فتح مکہ تو پہلے مدینہ پاک دی ناکہ بندی کروا دی، حضور نے فرمایا مدینے تو کوئی باہر نہیں جائے گا، جڑا باہروں آئے گا وہ اندر مدینہ شہر نہیں داخل ہو سکتا۔ ایک عورت خط لے کے چلی مدینے تو حضور نے مولا کائنات کو بلایا، فرمایا علی ادھر آؤ، حضرت زبیر بن عوام اور مولا کائنات نے فرمایا اور روضہ خات تے ایک عورت جا رہی، جاؤ اس کو خط لے کے آؤ، اتنا ہی کیا نا، مولا کائنات چل پے، مولا کائنات فرماندے رسی چل دے گئے، کہنے جدو میری پہلی نظر پئی نا تا عورت اس خات روضہ خات تے مقام تے جا رہی سی، اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی تم سے نہ چھپا اور تم پر کروڑوں درود ہیں جی، حضور دی ذات، حضور کہنے حضور پتہ نہیں عورت کس ٹائم کتھوں چلی ہونی، لیکن مولا کائنات حضور نے فرمایا اور روضہ خات تے جا رہی، مولا کائنات فرماندے جدو میں پہلی نظر اس نے دیکھا نا تو روضہ خات تے جا رہی سی، مولا کائنات فرماندے جا کے اس دے اونٹ دی نکیل جڑی نا پکڑ کے تھلے بٹھا دیتی، ان جدو بٹھائی اور جناب اس دی اونٹنی تھلے بٹھا دیتی، مولا کائنات نے فرمایا خط کٹ، کی کیا خط کٹ، عورت کہنے لگی خط میرے کو کوئی نہیں، مولا کائنات نے فرمایا خط کٹ دے، انہیں عورت نے کیا خط میرے کو کوئی نہیں، اگے سنو علی کی کہہ رہے ہیں، مولا کائنات نے فرمایا حضور فرمانے خط تیرے کو ہے، تو کہنی نہیں ہے کیویں ممکن ہے، اور جدو اللہ تعالیٰ کرن لگی نا تو اے مولا کائنات نے حضور کو نہیں سی پوچھا بھئی خط کیویں لے کے آنا، حضور مولا کائنات فرمان لگے خط دے دے ورنہ لانور جر دن کے، فرمایا میں تینوں برہنہ کر کے جتھوں بھی کرنا پیا نا خط لے کے جاواں گا، حضور نے فرمایا خط ہے تو کہنی نہیں ہے، مومن نو اتنا تو یقین ہونا چاہیے، ہاں جی اتنا یقین تو ہونا چاہیے، مولا کائنات فرمان دے انہیں والاں دے جوڑے چوئن خط کاٹ کے دے دیتا ہے، با مومن ہو ہوندا جدو حضور دا فرمان آ جاوے پھر سر ڈھا لینا، پھر سر چکنا نہیں، بابا جی فرماندے سن گناہگار واسطے معافی بلکہ معافیان اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، دنیا میں مدعی تم، عقبہ میں مدعا تم، مجھ سے مریض عشق کا درد تم دوا تم، اور جناب آج جڑے پاکاں دا عرص ہے نا جناب بزرگاں دا، جس طرح اولیاء جناب اس طرح بزرگاں دے عرصن اور جنہ دے واسطے اسی آئے بیٹھے ہیں جنہ دی یاد ہے، اے پاکان امتن نا، پاکان امتن، حضرت داتا علی اجمیری ہو گئے، حضرت خواجہ اجمیری ہو گئے، حضرت مجدد الفسانی ہو گئے، حضرت پیران پیر ہو گئے، حضرت شاہ نقشبند ہو گئے، سارے جناب پاکان امتن تعالیٰ در فرماندن قیامت آڑا اس دن منظر ہونا، جدو جناب قیامت آڑا آنا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اس دی تشریح امیر المجاہدین نے کمال کر دیتا، کیا کہ قیامت آڑے دن ساڑھے ورگے گناہگار ہونے اور حضور نو جناب گھیرے ہونا ان کر کے جناب اولین و آخرین ہونے اور جناب جھرمٹ ہونا حضور دے گر یا رسول اللہ میں پھنس گیا میں پھنس گیا میں پھنس گیا میں پھنس گیا میں پھنس گیا، جدو سارے نے گھیرے ہونا نا کہ جڑے امت دے پاک لوگ ہونے انہاں کول تے جناب گناہ نہیں ہونا، اے حضور کول کیویں جان کے اتنی مخلوق دے گھیرے ہونا، انہاں پھر ساڑھے ورگے گناہگاراں نو کہنا ایک ایک گناہ ادھار دے دو،
ایک ایک گناہ ادھار دے دیو پھر ایک گناہ لے کے جدو حضور دی بارگاہ جان گے نا تو حضور فرمان گے علی اجمیری تسی کدھر تے فرمایا یا رسول اللہ تہاڈے کو پہنچن دا کوئی ذریعہ سی کہ کول گناہ ہونا چاہیے میرے آقا مولا صلی اللہ بس اے ہے گناہگار بن کے رہنا ہاں گناہگار دی معافیاں غدار دی معافی نہیں ہے ہاں گناہگار بن کے رہنا گناہ میرے آقا مولا صلی اللہ اے کوئی بڑا قیامت تک ایک بندے نے بابا جی کے سامنے گل کر دی تھی بابا جی نے پھر جڑی نص پیش کی تھی انہوں نے کہا جی اس طرح بابا جی فرمایا حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت تا ہے بڑے گناہ والے واسطے ہن تو قیامت تک حضور دی شفاعت تو کوئی بڑا گناہ لے کے بس اتنی بات ہے بھائی حضور نال وفا کرنی اور کی کرنا بھائی انے واہ کرنی کیویں کرنی بھائی انے واہ حضور نال محبت کرنی اور انے واہ کرنی اے ایک کوئی شے جڑی ہر جگہ کام آنی ہر جگہ دنیا تے بھی ایتا او حضرت واصف علی واصف ہے نا داری منڈے درویشن او کہندے سن انسان کی آنکھ کھلتی اس وقت ہے جب بند ہونے کو آتی ہے اے تا پتہ لگ جانا جدو این قبر تے جانا فرشتے آگے پوچھنا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دس ہوئے دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سا تے جدو ساڈے غلاماں کو پوچھن گے اسی کہاں گے ساڈے کو پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے نعرہ رسالت نعرہ رسالت حرمت پہ تیری حرمت پہ تیری یا نبی ہم پہرا دیں گے یا نبی حرمت پہ تیری یا نبی ہم پہرا دیں گے یا نبی عزت پہ تیری یا نبی ہم جان لٹا دیں یا نبی ہے مشن جو تیرا یا نبی ہم لے کر نکلے یا نبی کہ تیرے حکم پر یا نبی ہم پھیلا دیں گے یا نبی رستے میں جو آیا یا نبی وہ کٹ جائے گا یا نبی رستے میں جو آیا یا نبی وہ کٹ جائے گا یا نبی اور اسلام جڑانا اور دلیرہ دا دین ہے کس دا دین ہے بھائی دلیرہ دا دین ہے اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ اسلام بندے کھڑکانا سمجھتے ہو بندے ججوڑ کے جب بندہ کہہ ہوئے نا 14ویں صدی بھی 15ویں صدی بھی کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا باہمیں ویل چیئرتے ہوئے اسلام انہوں فیض آباد لے جاندہ چلتی گوڑیاں سامنے بٹھا دیندہ گھسیڑ کے جیلنج لے جاندہ لیکن اسلام اقبال کہندہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا بندے اسلام کھڑکا کے لیندہ کیویں کھڑکا کے لیندہ پہلے احد لے جاندہ بدر لے جاندہ احد لے جاندہ خندق لے جاندہ مریسی لے جاندہ مستلق لے جاندہ تبوک لے جاندہ پھر جا کے کہندہ رضی اللہ عنہم ورضوان وَقُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پھر کہندہ اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اور جھلیو اسلام دلیرہ دا دین ہے اے آج جناب ساڑھے ہوتے مسلط ہو گئے نا ہو جائے جڑے جناب کہنے ان کے جدو کھبڑے آوے سر جھکا دیو کل یوم تکبیر ہے بھی یوم تکبیر 26 کروڑ بنان گے تے اتھے جناب فلسطینی کٹ رہے ہون گے وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اے وہ بھی کہنے انہوں نے کہ تسا کیڑی یوم تکبیر منانی یوم تکبیر منائے تو صلاح الدین ایوبی منائے تو آڑے آتے اگر خالد ٹینک ہے تو خالد ٹینک چلان واسطے جرت بھی تو خالد بن ولید آلی چاہی دی نا غوری چلان واسطے جرت بھی تو غوری آلی چاہی دی نا اور کون کہنی سی غوری آیا میں کہ غوری نہیں آیا تو اے حال ہو گیا نا جو غوری ایک باری بھی آیا ہوندہ تو فلسطین تے ظلم نہ ہوندہ تو آنو تا مسخرے پن تو جناب ٹائم ملے گا تو آنو پتہ لگے گا کہ تو آڑے نال بڑے کیے تو آنو جناب کسی اور چیزاں تو فرصت ملے گی تو آنو پتہ لگے گا کہ تو آڑے فلسطین نال روہنگا دے برما دے مسلمانہ نال بن کی گئی اور جناب تسی دا جناب مستو اور جناب لٹے ہوئے اقبال کہتا یہ جناب حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ایک کال خرد آلے ہونے کیڑے ہونے اے خرد آلے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ خرد کہہ بھی دے وے یوم تکبیر تے کیڑی گل ہے ایتھے تے جناب برکے خان 50,000 دا لشکر لے کے کھڑے ہوئے سامنے ہلاکو خان دا 1.5 لاکھ دا لشکر ہوئے اینے جالوت دا مقام ہوئے دریاوی جمع ہوئے اتنی
سردی ہوئے دریا جم گیا ہوئے اتنی تہ جم گئی ہوئے اور سامنے برکے خان دا لشکر ہوئے علاقو خان دیا فوجہ مسلمانہ دے لشکر ہوتے حملہ کرن 25,000 تے 1.5 لاکھ حملہ کر دے کافران دی فوج اور جناب حملہ کرن مسلمانہ دے پاؤں اکھڑ جان برکے خان دا ذاتی دستہ جناب ذاتی باڈی گارڈ سن وہ بھی نکل کے 300 جناب نکل جان اور جناب پیچھے ہٹ جان جناب جنگ تو جناب برکے خان کھڑے ہو کے کبھی آ اسلام آ ہون تیرا نا کون لے گا ہون تا تو مٹ جائے گا ادھر بغداد دی سلطنت بھی تاراج ہو گئی ہون تیرا نا لینا والا کون ہوئے گا اقبال کہندا اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ اور جڑا 300 ذاتی دستہ گارڈ نکلے سی نا باہر وہ پہاڑیاں تو گھوم کے آئے انہاں پچھوں آگے 1.5 لاکھ ہلاکو خان دی فوج ہوتے حملہ کیتا وہ فوج سمجھ نہ سکی کہ پچھوں حملہ کرنے والے 300 یا 3,000 یا 30,000 وہ ساری فوج جمع ہوئے دریا تے چڑھ گئی اللہ دے حکم نہ ہو جمع ہوئے دریا بھی چلن لگ گیا تے ساری فوج نیست و نابود ہو گئی اور تسی جناب اسباب نو روندے ہو اسی تے 300 بھی ہوئے 1.5 لاکھ نو اگے لا لیندے اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ اس قوم نو دلیری دی گلاں سناؤ آ کے جناب اے کوئی نہیں اے مومن کدی بھی اسلحہ نہ نہیں لڑیا ہیں جی مومن کدی اسلحہ نہ لڑے نہیں مومن اسلحہ نہ نہیں لڑے آج تک اے تاریخ ہے بدر اچ کتنا اسلحہ سی بھائی 8 تلواراں کھانا سے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں احد اچ کی سی خندق اچ کی سی خندق اچ جناب جدو عمر بن عبد ود نو مولا کائنات نے واصل جہنم کیتا نا تے وہ سارا 25,000 پورا عرب جا کے خندق دے بہانے تے کھڑا ہو گیا اور انہاں کیا سی بھی خندق کراس کرنی تے پھر ادھر دیکھو جناب وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام ہاں جی تیری ہر بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود اور بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام کہنے جدو 25,000 لشکر خندق دے سامنے آیا نا تے امام الانبیاء خود اپنی تلوار لے کے جس سے ہوتے لکھے سی ام الجبال مکرمتن وفی الار جبنن ہاں جی وفی الجبن لا ینجو من القدری حضور دی مبارک تلوار تے لکھے سی آگے بڑھنا عزت ہے پیچھے ہٹنا بزدلی ہے اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا اے حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی امام الانبیاء 25,000 دے مقابلے خود تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو گئے آج جناب حضور دے بارساں نو جناب چاہیدہ سی نا جنہ کو حکومتان استامن اسلامی ممالک دے سربراہ ایک بھی جا کے غزہ دے کھڑا ہو جاندہ اور کہندہ مارو بم ہن میں خود کھڑیاں ایک ساڑھا جرنل چلا جاندہ ایک ہے جناب جتنے سیاسی اے جناب کھڑے حکمران ایک چلا جاندہ اور کہندہ ہن غزہ دے کسے بچے نو ماریا تو میرے ہوتے آئے گا گل تے جناب شام تک اسرائیل دی بہاں بول جانی سی لیکن اقبال کہندہ کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر اقبال کہندہ جس لیے گھر بے کے ٹنگا کمی جاری ہوں اس نو کی پتا ہوئے کہ جناب فلسطین دے اندر جناب کردے بچے دا کس طرح آئے گا جنگ اجنادین اور اجنادین دو میں طریقے نہ پڑھ دینا لفظ اجنادین حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے کے گئے کتنے بھائی 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے کے گئے اور جناب 60 نہ سارا دن 60,000 نہ جنگ لگ رہے حضرت فاروق اعظم نے کسی نے خط لکھ دیتا انہوں نے کہا امیر المومنین مسلمانہ کو 40,000 دا لشکر سی اے خالد بن ولید نے کی کیتا کہ جناب 60,000 دے مقابلے 60 بندے نہ جنگ لڑتے رہن اگر سارے شہید ہو جاندے تو پھر حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت خالد بن ولید نو فرمایا خالد اے تو کی کیتا 60 بندے کاٹ کے لے گیا حضرت خالد بن ولید نے جواب لکھا امیر المومنین اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ اللہ تعالیٰ فرماندا ایک کو وہ گیا 1000 دے مقابلے میں تو انو فتح دیاں گا میں ویکھنا سی او ساڈے بارے کہندا یا کسے اور دے بارے کہندا اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جان بازا یا حیدر کر رہا اور تسی کی سمجھ جو اسباب دے نالے اقبال کلندر لاہوری کو پوچھ لینا سی اے مشایخ دیاں علماء دیاں گلنا تا تو انو ماڑیاں لڑیاں اقبال 10 مولا کائنات نے خیبر دا دروازہ کھپے ہاتھے چکیا او کوئی ڈنڈ بیٹھ بگا دی طاقت سی او کوئی جناب جسمانی طاقت سی اقبال کہنا نہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شہیر پر ہے مدار قوت حیدری اقبال کہنا ادھر آ کوفے دی مسجد دیکھ ایک بندہ ملن آیا مولا کائنات نو آپ خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہے خشک ٹکڑے
جدو کھا رہا ہے تو انہیں کیا میں علی نے ملنا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا تیری ملاقات کرانے. آپ نے جدو ٹکڑے کھا دے تے منہ تے ہاتھ پھیریا دعا منگی تے آپ نے فرمایا 10 کی گل ہے. انہیں کہا جی میں علی نو ملنا. فرمایا مینوں علی کہندے. انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر دا دروازہ پٹھے ہاتھ تے چکیا, جنہوں 70 مل کے ہلا نہ سکے, اس علی نو ملنا. آپ نے فرمایا جھلیا او ساڈی روحانی طاقت ہے, ساڈی جسمانی طاقت ہے. ہاں اقبال کہندا دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش. اے مسلمان دا جڑا پاور ہے روحانی پاور ہوندی. کیڑی پاور؟ اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. جے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیتا تو لا الہ الا اللہ دی پاور نال کیتا. جے سلطان الہند نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور نہ پڑھایا. اے تا پتہ ہی کوئی نہیں نا جناب. انہاں دا اللہ رسول کوئی ہووے تا نا, انہاں دا جناب کوئی معبود ہووے تا نا, انہاں دا کوئی خدا ہووے تا نا. انہاں دے سجدے ہوندے جا کے آئیے مفت دروازے تے. انہاں دے سجدے اے ہن بعد چوں کوئی یہ نہ کہندا پھرے کہ حافظ صاحب نے سیاسی گفتگو شروع کر دیتی. ہاں جناب اقبال کہتا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہاں جس نو جناب گھر منہ دھون دا بھی پتہ نہیں, وہ بھی آگے کہندا جی تانوں پتہ سیاسی. میں کہا چل اسی مذہبی بن جانے ہیں, تسی سیاسی بن جاؤ. کچھ تک کرو 76 سالاں جناب یوم تکبیر دے ناتے ملک دا جناب سارا کچھ کھا گئے ہو. تانوں کدی کوئی شرم نہیں آئی, کشمیر ہو لے گئے سارا کچھ گھر بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو ہیں جی, اور بیٹھے ہوئے ہو جناب چپ کر کے. جیسی کوئی حق دی گل کر دئی ہو تو جناب یہ کہندے نے فسادی. میں کہا تسی باویں فسادی کہو باویں جہادی کہو باویں جو مرضی کہو, اساں ایک گل سمجھی ہوئی اور پڑھی ہوئی کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں بابا, بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ. ہاں جی اتے شیر شاہ سوری بیٹھے ہوئے یا اتے احمد شاہ عبدالی بیٹھے ہوئے, اتے نواز شریف ہوئے یا زرداری ہوئے, اتے عمران خان ہوئے یا مشرف ہوئے, یا ہوئے یا بھٹو ہوئے, ایوب ہوئے یا جناب کوئی بھی ہوئے, ساڈا اے ڈیوٹی کہ اسی حق گل کرنی. اسا حق گل کرنی. جے تانوں حق نہ تکلیف ہے تو پھر اے سمجھو اسی تہاڈی تکلیف وچ اضافہ کرن واسطے موجود ہاں. کیا بات. تھک گئے ہو بھائی, میں بس کر دیا. میری گل سنو, گل سنو, بیٹھو اس طرح نہیں. اسی گلاں کرن والے جڑیاں دی تے سنان دے بھی جڑیاں نوں قائل ہاں. یہ حضرت دا فیض ہے, میں نال بیٹھے میں اس طرح تقریر کردا نہیں, لیکن جدو جڑیاں کول آئیے نا تو پھر گلاں بھی جڑیاں والیاں کری دیاں. ٹھیک ہے. تے دوسری گل ہے کہ اے ڈھیلے ڈھیلے نعرے نہیں لانے, یا تا بیڑے رونے نالوں چپ چنگی, یا تا نعرہ لانا تے پھر کفر نو پتہ لگے کہ محمد عربی دے غلام بیٹھے ہیں. اور جھلیو اے تا نعرہ ہے, حرارت پیدا ہوندی کہ نہیں اندر ہوندی کہ نہیں پیدا. اے تا مردہ دل دی ادھی سانس بھی نکل چکی ہوئے تا جناب اندر حرارت پیدا ہو جاندی. اور اقبال ہاں جی, اور جناب اقبال کہندا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. ہیں جی اے نعرہ ہوئے تے بارڈر کھلے ہوئے فلسطین وال تے جے اسرائیلی نہ نسن تو پھر گل تے بندی رہی نا. اے خالی جذباتی گلاں نہیں ہو جلیو, اے خالی جذباتی گلاں نہیں ہیں. اساں تا عملی ویکھیا نا, اساں تا فیض آباد وچ ویکھیا کی سی ساڈے کول. ایک نعرہ ہی تے سی, اور کی ہے اج ساڈے کول کی ہے؟ ایکو نعرہ ہی تے ہے. تے قیامت والے دن ساڈے کول کی ہونا؟ ایکو نعرہ ہی تے ہونا. میں دیکھ رہا جڑے دور احباب کھڑے نا پیر صاحب نو اپنے ہون دا یقین دلا رہے ہیں بھئی جناب اے دو ہاتھ چک کے جناب اسی بھی موجود ہاں تے جناب قیامت والے دن جدوں اسی پھسے ہونا تے جناب امام الانبیاء دی موجودگی ہونی تے اساں بھی دوروں ہاتھ کھڑے ہو کے کہنا یا رسول اللہ اسی بھی دنیا والے موجود ہیں جڑے دنیا تے بھی کہندے سن لبیک تے قیامت والے دن بھی کہندے ہیں لبیک. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
labbaik ya Rasulallah labbaik 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 ya Rasulallah labbaik 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 ya Rasulallah labbaik 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 ya Rasulallah labbaik labbaik. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے ہیں جی. اور حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے. آج منکر ان سے التجا نہ کرے. اور جھلے ایتھے محبت کر کے لاؤ. اے تکلیف نہیں ہونی چاہیے دی اے نعرے نال. اے نعرہ کسے دے پیو دا نہیں نا حضرت صاحب دے ابا جی دا نہ میرے ابا جی دا. اے نعرہ حضور دا. اس دنال کسے نو جے کسے دے ڈیڈ پیڑ ہے تو اپنا جا کے چیک اپ کراوے کہ اس دنال کی بنے. ہاں اس نعرے نال کسے نو پیڑ نہیں ہونی چاہیے دی. اے نعرہ اسے نہ اپنے پیو دا نعرہ لوانا یا تے نہ لوانا. اسی ایک کوئی گل کریں گے کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پسا ملا. اس نعرے دا مل تا جھلیو پھر حضور دی بارگاہ ہونی تے پھر اتھے پینا نا. اس نعرے نال کسے نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے دی. جے ہوندی تو اپنا چیک اپ کرائے. ایک باری روک کے ضرور اپنے آپ نو پوچھے کہ میں کس دی مخالفت کر رہا میں کی کرن جا رہا. ایک باری روک کے اپنے آپ نو ضرور پوچھے. اس سے نعرے نال تا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. بس کی سمجھو گل حضور نال محبت کرنی دائیں بائیں نہیں دیکھنا حضور نال محبت کرنی. اور بھائی اسی صحابہ نو منیا تے حضور دی وجہ نال منیا. آل بیت نو بھی منیا تے حضور دی وجہ نال منیا. اساں جس نو بھی کائنات وچ منیا حضور دی وجہ نال منیا. کس دی وجہ نال منیا؟ حضور دی وجہ نال. بیٹھ جاؤ بھائی تانوں زیادہ جلدی میرے نال بیٹھ جاؤ سارے خاموش بھائی. اے تسی بھی بیٹھ جاؤ سٹوڈیو. کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات. نانا جی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہاں جی کل کی ہے جی یوم تکبیر ہے. میں کہا مزہ تا یوم تکبیر سی کہ تسی بھی آندے اسی بھی کسے پیچھے صاحب سے حضرت صاحب رنال آ جاندے. جناب کل شارع دستور ہوندہ تے وہ بکسا جناب ساڑھے سربراہاں دے ہاتھے چوندہ تے وہ کہندے بھئی ان فلسطین دی ختم ظلم. اگر آئندہ تو بات کسی نے ظلم کیتا تو پھر آیا. اے لوگ مذاق بنانے سن. میں کہا نہیں آیا تا یہ آج اجڑ گئی نا. کل رفح بارڈر دے اندر جناب انہوں نے اس دے اندر کیمپا دے اندر مسلمان جتے پناہ گزینن اتھے بھی بم چلا دیتے لیکن کوئی گل کرنے والا نہیں. اس واسطے کسی نے گل کرو تو وہ کہیں گے جی آپ جناب یہ بات کر رہے ہیں آپ دہشت گرد ہیں آپ فلاں ہیں. میں کہا امام الانبیاء نے ایک حج کیتا. کتنے حج کیتے ہیں بھائی کتنے حج کیتے ہیں؟ تے پوری قوم حج واسطے نستی جا رہی. ایک حج کیتا نا حضور نے پوری قوم حج واسطے تے امام الانبیاء 27 غزوات خود تلوار پکڑ کے گئے. یہ آج تک دسے ہی نہیں. یہ کیوں دسن گے جناب؟ یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات کرتے ہیں غلاموں پہ غلامی پہ رضامند. اقبال کہتا ہے غلامن غلامی تے رضامند کرن دے انہاں بہانے رکھے ہوئے. نہیں جی اسلام امن سے پہلا بالکل پہلا اسلام امن سے. لیکن اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو. جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو اسلام امیہ کو بدر میں لا کر 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے. یہ کسی نے نہیں بتایا. ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے جب کعبے کے اندر داخل ہو کہتا ہے من داخل دار ابی سفیان فہو آمن من داخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن. جس نے آج دروازہ بند کیا اس کو بھی امان مل گئی. جس نے ہتھیار پھینکا اس کو بھی امان مل گئی. جس نے جناب بیت اللہ میں پناہ لی اس کو بھی امان مل گئی. جو حضرت ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی. جو حضرت حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی. لیکن امان تب دیتا ہے لیکن اگر خندق پھلانگ کر عمر بن عبد ود سامنے آ جائے تو مولا کائنات کیا کہتے ہیں اللذی سمتنی امی حیدرہ. فرمایا مرحب تو مرحب ہوئے گا لیکن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا جھاڑیاں دا شیر.
اے نہیں اسلام کہندا اسلام دا تا نوجوان کمال اسلام نے کس کو مروایا بھئی ابو جہل نو کس کو مروایا اسلام دے بڑے تا بڑے اسلام دے بچے بھی نہیں مان بچے کو مروایا نا ابو جہل حضرت معاذ اور حضرت معوذ کو جی اسلام دے بڑے اور اسلام دے بڑے بھی نہیں مان جنگ یرموک کے حضرت عمر بن مادی کرب اے خون حرارت پیدا کرن واسطے گلاں سنا دیا کیونکہ گل ہی کوئی ہے کہ حضور دی گل اور حضور دے غلاماں دی گل اوتھی گل ختم ہوئے گی ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا جدوں قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تے آپ دی برکت نال آپ دے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا 86 سال دی عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی جناب روم بھی سپا سالار آیا جڑا 2000 دے مقابلے کلا مقابلہ کردا سی ایڈا پہلوان سی جو ہیکل گھوڑے ہوتے سوار تاریخ وچ لکھیا حضرت عمر بن مادی انہیں کہا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا 86 سالہ صحابی حضرت عمر بن مادی کرب چھاڑ ماری تے میدان چا گئے آپ نے آ کے نا اس دے گھوڑے دی دم پکڑ لئی آپ نے فرمایا جنگ بات چوئے گی پہلے جنا تا گھوڑا ہلا کے دکھا حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار دی کاٹ سنی نا حضرت فاروق اعظم نے کیا عمر بن مادی کرب میں نو اپنی تلوار بھیجو وہ مدینہ پاک گئی حضرت فاروق اعظم نے ایک مجاہد نو تلوار دیتی فرمایا جاؤ جا کے چلاؤ وہ واپس آئے فرمایا پوچھا کیسی تلوار چل دی سنیا بڑی تیز ہے عمر بن مادی کرب دی انہوں نے کہا جناب باقی تلوارہ طرح کوئی خاصیت اس کی کوئی نہیں حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت عمر بن مادی کرب نو فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دے بڑا شورا سنیا سی بڑی چرچے سنے سن بڑی مشہوری سنی سی کوئی نہیں اتنی تیز چل دی انہوں نے خط جواب لکھا انہوں نے کہا فاروق اعظم اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا ہاں مومن دے ہاتھ ایک پاور ہے مومن دی ایک اپنی پاور ہے اور اسلام ایک اپنی پاور رکھدا کہ رکھدا کہ نہیں رکھدا اے تا 313 نال جناب لٹا کے رکھ دیندا اس دی ایک اپنی پاور ہے لیکن اقبال کہندا کہ سنت تہذیب حاضر کے گرفتار سنت تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی اقبال کہندا کہ غلامی جڑی نا کتے نال بھی بیڑی اس واسطے کہ میں کسے کمزور کتے اقبال کہندا میں کسے کمزور کتے نو نہیں دیکھیا کہ وہ تگڑے کتے دے کے لمے پیا ہوئے ہو مقابلہ ضرور کردا وہ اپنی کھوریاں ضرور کردا ہاتھ پیر ضرور ماردا کہندا غلامی لیکن کہندا کتے نال غلامی بیڑی لیکن کہندا سنت تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی اقبال کہندا غلامی نال بھی بیڑی بے یقینی کہ ہم جائیں گے تو مدد آئے گی کہ نہیں بھائی تم فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں کردوں سے قطار اندر قطار بھائی پہلے میدان لانا پہندا یہ بابا جی گھر بیٹھے رہندے تے فیض آباد میں ہو جانا سی جس دا درد قیامت تک ہے اپنے انہوں تے پرایہ نوں جی روٹی کون دیتا ہے میں کہا فقیرہ کو پوچھو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو اور دینے والا ہے سچا اور جب بھیک دینے کو وہ سرے کوئے گدائیں آئی لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بلا ہو اور یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے ایتھے جناب ماڑے دی گل نہیں ایتھے جناب ایتھے جنہوں تے یقین ہی کوئی نہیں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ بس حضور دی محبت اور انے با گل کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا اور کیویں کرنا بھائی انے واہ کرنا اور اے بھی نہیں دیکھنا جی وہ کیوں نہیں کردا اس واسطے کہ ہر ایک دی جناب واسطے جی نہیں حضور نال پیار کرے اے تا رب چن چن کے بندے دیندا ہاں جی چن چن کے کھڑے کردا اے ہر ایک دا واسی ہوتے بڑے بڑے لوگ موجود سن لیکن ایم اقبال نے تھوڑی کیا جدو این لٹان لگا قبر جناب جدو سارے حضرت جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی کھڑے علامہ اقبال کھڑے بڑے بڑے لوگ کھڑے اقبال پریاں وچ کھڑے تے اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی گلاں ہی کردے رہ گئے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا جناب اور پھر علامہ اقبال نے جدو آخری بند کھولے نا غازی المدین دے قبر تے سارے نو باہر کر دیتا اقبال کہنا ہے باہر نکلو میں گل کرنی غازی المدین نال باہر جناب جدو بند کھولے تے غازی صاحب دے چہرے دے قریب اپنا چہرہ لے گیا اور پھر چھال مار کے اقبال باہر نکلیا لوگوں نے پوچھا کی ہویا علامہ صاحب انہیں کہا کچھ نہیں ہویا میں غازی المدین نو کیا کہ جدو حضور آن تا میرا سلام پیش کری تے غازی صاحب نے کہا میں نو کیا کہ اقبال جلدی باہر نکل حضور آنا رہے جلدی باہر نکل بھائی اتنی بات ہے ایمیں ہو جناب پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب حکیم الامت ہوئے شاعر مشرق ہوئے علامہ بھی ہوئے ڈاکٹر بھی ہوئے پھر جناب ہر سٹیج سے بھی پڑھیا جا رہے ہوئے کہ او کہوے شاہ جی اسی گلاں کرتے رہ گیا ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا ہاں گل ہے بس حضور ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ ہیں جی قدر و قیمت میں حرم سے بڑھ کر ہے جن کا خون بس آخری بات میں اقبال دے کلام تے آخر ختم کر جمع اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی
کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہی سحرگاہی، اور نو امید نہ ہو ان سے یا رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ آجرہ اتنی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینو حضور دی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہر رشتے تو بڑھ کر حضور نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔